السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیفیم کیپسول کے بارے میں۔ سیفیم کیپسول ایک تھرڈ جنریشن براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس میں ایکٹیو انگریڈینٹ سیفکزائم ہے اور اس کی اسٹرینتھ 400 mg کیپسول ہے۔ اس کے علاوہ سیفیم کیپسول 200 mg اور سیرپ فارم میں 100 mg میں مارکیٹس میں اویلیبل ہے۔ اگر ہم بات کریں سیفیم کیپسول کے انڈیکیشنز یعنی کہ یوزز کے بارے میں، تو یہ بیکٹیریل انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن جس میں سسٹائٹس ہو، یوریتھرائٹس ہو، پیشاب میں جلن ہوتی ہو، پیشاب میں پیپ آتی ہو یا پیشاب میں خون آتا ہو، پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جلن ہو، تو یہ انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس انفیکشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیفیم کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیفیم کیپسول کا استعمال سائنوسائٹس ہو، اوٹائٹس میڈیا جو کہ کان کے اندرونی حصے میں سوجن ہو جائے، کان کے اندرونی حصے میں دانہ نکل آئے اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو یا پیپ پڑ جائے، تو اس کے لیے بھی سیفیم کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سیفیم کیپسول کا استعمال اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن، لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن جس میں نمونیا ہو یا چیسٹ انفیکشن ہو، تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی سیفیم کیپسول ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اکیوٹ ٹائیفائڈ یا کرونک ٹائیفائڈ یا آنتوں میں انفیکشن ہو جائے یا آنتوں میں سوراخ ہو جائے، آنتوں میں انفیکشن کی وجہ سے مریض کو بار بار بخار ہوتا ہو، پیٹ میں درد رہتا ہو، یا ایسے پیشنٹس جو میننجائٹس کے ساتھ ہوں یا ایچ پائلوری انفیکشنز کے ساتھ یا اسکن انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے سیفیم کیپسول ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ سیفیم کیپسول کا استعمال کسی بھی آپریشن سے پہلے یا کسی بھی آپریشن کے بعد یعنی کسی بھی سرجری کے بعد زخم کو انفیکشن سے بچانے کے لیے اور ٹانکوں کو جلدی خشک کرنے کے لیے سیفیم کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیفیم کیپسول کے ڈوزیج کے بارے میں۔ سیفیم کیپسول کا ڈوز ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن پہ اور سیویرٹی آف ڈیزیز پہ۔ بالغ افراد میں سیفیم کیپسول کا استعمال 400 mg ایک کیپسول روزانہ یا مائلڈ ٹو ماڈریٹ انفیکشن میں 200 mg صبح شام استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر جسم میں انفیکشن ہلکے درجے کا ہو تو سیفیم کیپسول 200 mg روزانہ دن میں ایک بار بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں میں سیفیم سیرپ فارم میں استعمال کیا جاتا ہے اور بچوں میں 4 mg پر kg کے حساب سے ڈوز دیا جاتا ہے، اور اگر سیویئر انفیکشن ہو تو یہ ڈوز 8 mg پر kg پر ڈے کے حساب سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ سیفیم کیپسول ہمیشہ کھانے کے بعد لیں۔ اس میڈیسن کو خالی پیٹ یعنی کہ کھانا کھانے سے پہلے نہیں لینا چاہیے۔ خالی پیٹ یہ ایبڈامنل ڈسکمفارٹ کرتی ہے، ڈائریا کر سکتی ہے اور سٹمک ڈس آرڈرز کر سکتی ہے۔ تو اس میڈیسن کو ایمٹی سٹمک نہ لیا جائے، اس میڈیسن کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی استعمال کیا جائے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک کورس سٹارٹ کر چکے ہیں تو اس کو فل کورس تھراپی مکمل کرنا لازمی ہے، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ سیفیم کیپسول 5 دن کا ڈوز ہوتا ہے اور روزانہ دن میں ایک بار یا 2 بار ڈیوائیڈڈ حصوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سیفیم کیپسول اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے اگر آپ کی طبیعت 1 سے 2 کیپسول کھانے سے طبیعت میں بہتری آ چکی ہے تو کبھی بھی اس میڈیسن کو ادھورا نہ چھوڑیں، کبھی بھی اینٹی بائیوٹک کو ادھورا نہ چھوڑیں، اس کا ڈوز ہمیشہ مکمل کریں۔ ڈوز ادھورا چھوڑنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں انفیکشن وقتی طور پہ ٹیمپرری ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی انفیکشن کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ریکرنس ہو جاتی ہے، اور جو اینٹی بائیوٹک آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی باڈی میں ریزسٹنس پہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ جسم میں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ جراثیم اس میڈیسن پہ حاوی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر آپ کوئی بھی اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں تو اس کا فل کورس تھراپی کرنا لازمی ہے، اس کو مکمل ڈوز لینا لازمی ہے۔ سیفیم کیپسول کے استعمال سے معدہ بھاری پن کا شکار ہوتا ہے اور معدے میں تیزابیت ہوتی ہے اور منہ میں بہت زیادہ خشکی رہتی ہے۔ تو جن دنوں آپ اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہوں تو ان دنوں میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، روزانہ کم سے کم 10 سے 12 گلاس پانی پئیں تاکہ ان علامات پہ قابو پایا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیفیم کیپسول کا استعمال پریگننسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو پریگننسی میں سیفیم کیپسول سیف ہے، پریگننسی میں سیفیم کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کسی بھی قسم کے ٹیراتوجینک ایفیکٹس نہیں کرتا۔ یہ اینٹی بائیوٹک
ٹرک حاملہ خواتین میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ ایسے پیشنٹس جو کڈنی ڈیزیز کے ساتھ ہوں، ایکیوٹ کڈنی ڈیزیز ہو یا کرونک کڈنی ڈیزیز ہو، ان میں سیفیم کیپسول کا استعمال ایسے مریضوں میں احتیاط سے کریں، کیونکہ ایسے مریضوں میں یہ مزید گردوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔